عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. یہ موضوع پہلے بیان ہو چکا کہ ظہر کی نماز یہ شدت حرارت کی نماز ہے، تو اس میں اگر سخت ترین گرمی کا سامنا ہو تو اس نماز کو تاخیر کرنا اور کچھ موسم کو ٹھنڈا کر لینا جائز ہے یا نہیں. یہ روایت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے روایت فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة، جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لو. فابردوا بارد، ٹھنڈا کر لو نماز کو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ سخت گرمی جو ہے وہ جہنم کی جو ہے وہ سانس اور جہنم کی پھونک سے ہے اور جہنم کی حرارت سے ہے. سخت ترین گرمی جو ہے وہ جہنم کی حرارت سے ہے. اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہو رہی. ایک تو گرمی کی شدت میں جو ہے وہ نماز کو تاخیر کرنا جائز ہے اور ٹھنڈا موسم کر لینا جائز ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ جو افضل وقت ہے وہ گزر جائے یا گزرنے کے قریب ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اول وقت میں نماز کو ترجیح دیتے تھے، اور پیچھے حدیث گزری ہے کان یصلی الظہر بالحاجرہ کہ نبی علیہ السلام ظہر پڑھتے تھے گرمی کی شدت میں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے کپڑے بچھا لیتے تھے جو اوپر اوڑے ہوتے تھے تاکہ سجدہ ہم جو ہے وہ آسانی سے کر لیں، کیونکہ زمین بڑی سخت گرم ہوتی تھی. تو اس کیفیت میں نماز کو کچھ لیٹ کر لینا تاکہ موسم کچھ ٹھنڈا ہو جائے درست ہے. لیکن یہ کوئی تعارض نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام حاجرہ میں شدت گرمی میں نماز پڑھتے تھے اور ہمیں حکم دیا کہ تم نماز کو ٹھنڈا کر لو، کیونکہ نماز جب ٹھنڈا کر کے پڑھیں گے تو گرمی کلیتاً ختم نہیں ہوگی، صرف شدت ختم ہوگی. تھوڑی سی گرمی تو موجود رہے گی اور زمین بھی گرم رہے گی، تھوڑی سی شدت میں فرق آئے گا. آپ 1 گھنٹہ بھی لیٹ کر لیں، آدھا گھنٹہ لیٹ کر لیں، گرمی تو موجود رہے گی، حرارت تو قائم رہے گی، لیکن شدت میں کچھ فرق آ سکتا. اور اس حدیث سے 2 مسئلے اور ثابت ہو رہے. نمبر 1 یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جہاں بھی گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس کی بنا پہ، یہ ہمارا ایمان. اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یہ ہمارا ایمان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دی. اللہ کے پیغمبر کا ہر فرمان پتھر پر لکیر. دنیا ٹل سکتی ہے، آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہے کہ یہ گرمی، یہ حرارت جہنم کے سانس کی بنا. اور ایک حدیث بھی آتی اشتقت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا. جہنم نے اللہ کے دربار میں شکایت کی کہ یا اللہ اتنی تیزی میرے اندر بھر دی ہے تو نے کہ میری آگ مجھے کھا رہی، میری آگ مجھے کھائے جا رہی. تو فاذن لها بنفسین، اللہ نے جہنم کو 2 سانسیں دے دی. پہلے 1 سانس تھی، اب 2 سانسیں دے دی. 1 سانس باہر نکالنے کے لیے، 1 اندر کھینچنے کے لیے. جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے تو زمانے میں شدت کی گرمی ہوتی، اور جب جہنم سانس کھینچتی ہے تو پھر دنیا میں شدت کی سردی ہوتی. آپ کہیں گے بعض جگہ حرارت ہوتی ہے اور بعض جگہ سردی ہوتی، بعض جگہ گرمی بعض جگہ سردی. ہر جگہ تو گرمی نہیں ہوتی، نہ ہر جگہ سردی ہوتی. میں نے اس ارتھ کیا کیفیت کا علم اللہ کے پاس، کیفیت اللہ جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان لانا، وہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو حرارت یا برودت ہے یہ جہنم کی سانسوں کی بنا پر. جہنم اگر سانس باہر نکالتی ہے تو دنیا میں حرارت پھیل جاتی شدت کی، اور جب سانس کھینچتی ہے دنیا میں ٹھنڈک پھیل جاتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے. جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے. ہم اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم بھی موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے. ایک گروہ معتزلہ کا، یہ اہل کلام، یہ عقل پرست لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جہنم اور جنت موجود نہیں ہے، قیامت کے دن بنائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے ان کو بنا کے رکھ دینا ایک عبث کام ہے. جنت کے میوے، جنت کے باغات صدیوں پہلے بنا کر رکھ دینا عبث کام ہے، اور جہنم کی آگ کو روشن کر کے رکھ دینا عبث کام ہے. لیکن نہیں، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. اس حدیث سے
جہنم کے موجود ہونے کا اس بات ہو رہا ہے، اور کتاب و سنت کے بے شمار نصوص اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا کر دی تاکہ جنت کی خلقت کی خبر دے کر جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، ان کو اور تسلی دے، اور وہ مطمئن ہو جائے کہ جنت بن چکی اور جنت موجود ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ جنت کے مظاہر اور جنت کی نعمتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت بالغہ سے، تاکہ اس سے بھی یعنی لوگوں کی اور تسلی کا سامان پیدا ہو۔ خبیب رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کی قید میں تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کوٹھڑی کے اندر انہیں مقید کیا ہوا تھا، اور کوٹھڑی کو باہر سے تالا لگایا ہوا تھا، اور گھر کے چاروں طرف پہرے دار تھے، چوکی دار تھے، تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں۔ اس گھر کی خاتون کا بیان ہے کہ واللہ ما رأیت اسیر مثلہ قط، اللہ کی قسم میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا، ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عورت بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے اس کی کوٹھڑی میں جھانکا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا خوشہ ہے، انگور تازہ بالکل رطب خوشہ، اور وہ انگور کھا رہا ہے۔ اس خاتون کا بیان ہے کہ وہ کوٹھڑی مقفل تھی اور خبیب جکڑا ہوا تھا بیڑیوں میں، اور گھر کا تالا بند تھا، اور باہر چاروں طرف محافظ تھے، اور مدینے کی جو مارکیٹ تھی، جو فروٹ مارکیٹ، ان دنوں پھل سے خالی تھی، مدینے کی منڈی میں پھل نہیں تھے۔ پھر یہ پھل کہاں سے آ گئے، یہ انگوروں کا خوشہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے اپنے ان نیک اور پاکیزہ بندوں کے لیے۔ اللہ انہیں جنت کے پھل پہنچاتا ہے، اللہ میوے پہنچاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ، ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، فرمایا کہ میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اچھا اور برا۔ اچھا منظر میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جنت دیکھی، میں آگے بڑھا جنت کا خوشہ توڑنے کے لیے تاکہ تم جنت کے میوے کھلاؤں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی قدرت نہیں دی، کیونکہ جنت کے میوے مرنے کے بعد نصیب ہوں گے، قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ کوئی اکا دکا افراد کو اللہ تعالیٰ پہلے کھلا دے، وہ اس کی حکمت اور قدرت ہے، لیکن مرنے کے بعد نصیب ہوں گے۔ فرمایا کہ اگر میں ایک خوشہ توڑ کر لے آتا، ایک خوشہ، لَأَكَلْتُ مِنْهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تو ساری کائنات اس ایک خوشے کو کھاتی رہتی جب تک قیامت قائم نہ ہوتی، ایک ہی خوشہ ختم نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی جنت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مظاہر دکھاتا ہے تاکہ مومنین کے ایمان میں اور صلابت پیدا ہو اور پختگی پیدا ہو۔ تو جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، تاکہ وہ لوگ ڈریں، اپنی حد کو جو ہے وہ سمجھیں، اور طغیانی سے باز آئیں، بدعات و خرافات سے باز آئیں، شرک سے باز آئیں، توحید کو قبول کریں کہ جہنم موجود ہے اور جل رہی ہے اور قیامت تک جلتی رہے گی، اور کتنی اس میں شدت پیدا ہو جائے گی۔